اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے سر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے۔ تین طرح کی بات ہو گئی، ایک تو برائی نہیں کرنا چاہیے، دوسرا برائی چھپ کر بھی نہیں کرنی چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ برائی ایک تو آدمی کر رہا ہے، چلو اکیلے کرتا ہے، تنہا کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے، اور ایک برائی ایسی ہوتی ہے جو کھلے عام کرتا ہے، انسان اتنا جری ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ اس جرم سے زیادہ ہے جو چھپ کر کیا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات اس تک ہے، لیکن جری ہو کر کھلے عام کرے تو یہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو برائی میں انسان دیکھ رہا ہے تو اس کی چرچا کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یعنی علل اعلان برائی کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یا کسی کی برائی کا چرچا کرنا۔ البتہ اس سے الگ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے، جس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تلافی کی کوشش کرے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو یہ اس کی برائی ہے نا، اللہ کے رسول کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں، لیکن یہ برائی کیسی ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے اور وہ اس کی تلافی چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا بھئی یہ کیا، گھر کا سامان باہر نکال کے یہاں پہ کھڑے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پڑوسی کے ظالمانہ روی کی وضاحت کرتا کہ میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، کیا کروں میں؟ تو سن کر ہر راہگیر اس پر لعنت ملامت کرتا، یعنی وہ ظالم کو لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے تکلیف نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے کہا کہ بھائی اپنا سامان اندر رکھو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ظلم سے بچنے کے لیے۔ تو سب سے بیان کر رہے ہیں نا، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ باز آ جائے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم جسے گالی دی گئی ہے اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کرے، بلکہ بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے، اس لیے فرمایا جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں،
اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، یہی سب لوگ کیا اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز رسوا کن سزا تیار کر رکھی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی کافر یہی لوگ ہیں، کسی پر ایمان لاؤ کسی پر نہیں لاؤ۔ ہمارا ایمان کیا ہے امت محمدیہ کا؟ جتنے بھی سابقہ انبیاء آئے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہو، یا پھر ایسے ہی ذکر کیا گیا ہو کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے، یقین، یہ سب اللہ کے پیغمبر۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا بتایا گیا ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت سے بھی ایک مذہب کی نفی ہوتی ہے جس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ مانتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر نامقبول ہے۔ بعض اس طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اسوہ ہم کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں، رول ماڈل ہم کسی اور کو بھی مان سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کسی اور کے ذریعے بھی بنائی جا سکتی ہے، سنواری جا سکتی ہے کسی اور کو بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہم فالو کر لیں گے، یا اس طرح کی کوئی اور شخصیت تو اس کو فالو کر لیں گے، تو یہ رسالت پر ایمان کے خلاف ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کلم اللہ تعالیٰ کو دکھا دو، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ سری دلیل عنایت فرمائی۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، جحود اور تعنت کی بنیاد پر تھا، یعنی انکار کرنا ہے اور سرکشی کرنی ہے، اس وجہ سے یہ مطالبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، ہر چیز یہاں حقیقت نہیں کھل سکتی کہ تم کہو کہ اللہ ہی کو ہم دنیا میں دیکھ لے تبھی ایمان لائیں گے، جاؤ قرآن کریم ایک بیگ آسمان سے جا کر لے آؤ۔ تو یہ سب انکار کرنا تھا، سرکشی کرنی تھی۔ جس کو نہیں ماننا ہے تو اس کے لیے تو ہزار چیزیں ہیں، اور جس کو ماننا ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے قول و اقرار لیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر خلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لائیں، تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق یعنی وعدے کو توڑنا، عہد و پیمان کو توڑنا، کفر بھی آیات اللہ، اللہ کی آیت کا انکار کرنا، اور قتل انبیاء کو قتل کرنا وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا ملی ہے۔ کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیونکہ اور یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر ایک طرح سے غلاف چڑھا ہوا ہے، اس لیے نہیں لا رہے۔ غلاف کیوں چڑھا ہوا ہے؟ خود آپ نے انکار کیا، تسلیم ہی نہیں کیا، تو مہر لگی ہوئی ہے، وہ سزا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، یہ دونوں کفر کیا انہوں نے، اور مریم علیہ السلام پر انہوں نے ایک بہتان باندھا تھا۔ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرانے پر تلے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جو ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی، وہ یوسف نجار ایک آدمی اس کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس طرح سے وہ یہ قرآن نے واضح کر دیا، یہ ایک بہتان ہے بہت بڑا۔ آج بھی کوئی اس کو صحیح سمجھتا ہے ان کی پھیلائی ہوئی بات کو، تو گویا وہ بہتان باندھ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام پر، جو کہ بہت بڑا بلکہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں، جو احکامات، جو تعلیمات بتائی گئی ہیں، رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں اور تعلیمات کی روشنی میں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔